شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب میری سب سے بڑی بیٹی الینا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیزار سے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، کیونکہ مجھ سے اس کی اتری ہوئی صورت اور روتی ہوئی آنکھیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، اماں ایک بات پوچھوں؟ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے، اور میں ابھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں اسے ٹالتے ہوئے بولی کہ جلدی سے فریج میں سے آٹا نکال کر دو تاکہ میں جلدی سے روٹی بنا لوں۔ تمہارے ابو کب سے بھوک بھوک کر شور مچا رہے ہیں، اگر دیر ہو گئی تو پھر سے غصہ کریں گے۔ میری بات سن کر وہ جیسے پھٹ پڑی۔ ابا کو غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے سوائے غصہ، دھتکار اور خواہشوں کا گلا گھونٹنے کے؟ انہوں نے ہم بہنوں کو دیا ہی کیا ہے؟ اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں میرے شوہر باہر کھڑے تو نہیں، اور پھر کچن کا دروازہ بند کر کے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، اگر تمہارے ابا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ الینا روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بتائے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، نہ ہمیں کہیں جانے دیتے ہیں نہ وہ خود لے کر جاتے ہیں۔ آخر کار ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہم بہنوں پر کیوں شک کرتے ہیں جبکہ ہم نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا؟ اب کی بار میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اسے بہلانے پسلانے کی کوشش کی۔ دیکھو تمہارے ابا تم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ تم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور یہ بھی تو دیکھو کہ آج کل کا ماحول کیسا ہے۔ آج کل معاشرے کی بڑھتی ہوئی بے راہ روی دیکھ کے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ تم لوگوں کو اس معاشرے سے اور ان لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں تم لوگوں کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں، اور تم لوگوں کو یہ احتیاط ان کی پابندی لگتی ہے۔ کل کو جب تم ان کی عمر میں پہنچو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ وہ جو بھی کہتے تھے تم لوگوں کے بھلے کے لیے کہتے تھے۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ تھا۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ پھر سے پرانے موضوع پر آ گئی۔ آپ دیکھیں نانا ابو کے گھر میں کتنی رونق ہوگی۔ ماموں کی شادی پر ساری خالائیں، سب کزنز کتنے دن پہلے رہنے کے لیے چلی گئی ہیں، اور ہم لوگوں کو مہندی سے پہلے جانے کی اجازت ہی نہیں۔ آج نانو نے کتنے پیار سے ابو سے میرے لیے اجازت مانگی تھی کہ وہ مجھے ان کے ساتھ جانے دیں، مگر ابو نے ایک بھی نہیں مانی اور کہا کہ وہ ہم لوگوں کو ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ بھلا آپ کے ابو آپ سے کیوں نفرت کریں گے؟ وہ تو آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی لیے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے رہو۔ میں اپنی بیٹی کو تسلی تو دے رہی تھی، مگر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی آخر سجاد صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ انہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود بھی ان کی بیجا پابندیوں سے سخت تنگ تھی۔ کتنے سال ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو۔ وہ میری فطرت کو، میری کردار کو، میری تربیت کو اچھے سے جان چکے تھے، پہچان چکے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی ان کی عادتیں مجھے بھی کوفت میں مبتلا کر دیا کرتی تھیں۔ نہ جانے کیوں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ عورت کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، اس پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان کا اعتبار جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک اپنے سگے ماں باپ کے گھر ان کے بغیر جانا چھوڑ دیا۔ اگر وہ خوشی خوشی جانے کی اجازت دیتے تو میں چلی جاتی، اور اگر منع کر دیتے تو میں کتنے وقت تک نہیں جاتی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں شوہر کے بغیر رات رکنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ میرے ابو یہی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ میں ان کے گھر میں آ کر کچھ دن گزاروں، مگر میرے شوہر کا رویہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ میں خود ان کے ذہن کی گرہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور اب شادی کے اتنے سالوں کے بعد انہیں میری ذات پہ تو اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ میرے کردار پہ شک نہیں کرتے تھے، مگر اپنی بیٹیوں کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ محتاط رہتے تھے۔ ہر وقت ایسے چوکنا رہتے جیسے نہ جانے کیا ہو جائے گا، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی ان کی بیٹیوں کی طاق میں بیٹھا ہو۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کو اسکول میں پڑھانے کے حق میں بھی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھی سی استادی کو وہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے گھر میں نوکری پر رکھ لیں گے، مگر میں اس بات کے لیے نہیں مانی، اور یہاں پہ آ کے میں ڈٹ گئی کہ انہیں کچھ تو دنیا داری سیکھنے دیں۔ قدرت نے بھی مجھے تینوں بیٹیوں سے ہی نوازا تھا۔ یہ اس کی مصلحت تھی کہ یہ اسی کی مصلحت تھی کہ اس نے مجھے بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔
میری بہت منتوں مرادوں اور خواہش کے باوجود بھی میں بیٹی کی ماں نہیں بن سکی، اور اس بات کا مجھے غم ستاتا رہتا تھا۔ گو کہ میرے شوہر بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی بیٹی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی کمی کا رونا رویا تھا۔ میری سب سے بڑی بیٹی علینا کو اپنے باپ کے رویے سے بہت شکوہ رہتا تھا۔ وہ اکثر ان کے رویے سے شاکی نظر آتی تھی۔ وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور ہر چیز کو وہ اچھے سے سمجھتی تھی، اور بہت ہی زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ جب ہی اپنے باپ کے رویے پر کڑتی رہتی، اور مجھ سے جب ان کے رویے کا سبب پوچھتی تو کبھی تو میں اسے دلاسا دے کر چپ کروا دیتی، اور کبھی خود خاموشی اختیار کر لیتی، کیونکہ اس کے اکثر سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جب میری شادی ہوئی تو وہ 8 سال کا تھا۔ اب اس کی شادی تھی۔ یہ میکے میں پہلا فنکشن تھا، جس کی وجہ سے میری تینوں بیٹیاں بہت پرجوش تھیں۔ میرے بھائی نے اپنی کولیگ کو پسند کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار امی کے سامنے کیا۔ امی کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اپنے میکے میں شادی کرے، مگر بیٹا کسی طور پر بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف سبرینا سے۔ اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کے جب وہ سبرینا سے ملی تو اس کی بھولی صورت کی وہ خود بھی گرویدہ ہو گئی، ورنہ تو انہیں یہی خدشہ ستا رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون سی پکے چہرے والی کوئی گھاک عمر کی عورت ہوگی جس نے ان کے معصوم سے بیٹے کو پھنسا لیا۔ وہ سبرینا سے ملی تو انہیں وہ بہت پسند آئی، کیونکہ وہ کافی کم عمر اور کچھ حد تک اچھی لڑکی تھی۔ یہ دیکھ کر امی کو تسلی ہو گئی کہ لڑکی تیز ترار نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ نباہ کر لے گی، کیونکہ امی تھوڑی غصے والی تھی اور ان کی فطرت دب کر نہیں بلکہ دبا کر رکھنے والی تھی۔ بھائی کی شادی کے لیے امی خاص طور پر مجھے اور بیٹیوں کو لینے کے لیے آئیں، کیونکہ میری دوسری دونوں بہنیں شادی سے ہفتہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ ان کے بچوں نے بھی جیسے وہاں پہ رونق لگائی ہوئی تھی، اور جب کبھی وہ رات کو فون کرتے تو ڈھولکی کی آواز سن کے میری تینوں بیٹیوں کا جی للچانے لگتا کہ نانوں کے گھر چلتے ہیں، مگر امجد صاحب کہتے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ مہندی والے دن جانا اور ولیمے والے دن واپس آ جانا۔ میں ان کی بات ماننے کی پابند تھی، ان کی بات کے خلاف میں نہیں جا سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے مہندی والا دن بھی آ گیا۔ تب بھی امجد صاحب کی خاص ہدایات تھیں کہ بیٹیوں کا خاص خیال رکھنا، انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، انہیں اپنے ساتھ سلانا۔ میں نے ان ہدایات کو ہمیشہ کی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ میں ان کا پوری طرح سے خیال رکھوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر ہم مہندی والے دن امی کے گھر چلے گئے۔ بارات والے دن امجد صاحب نے تینوں بیٹیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے بھائی کے سسرال والے کیسے ہیں، لہٰذا تم نے اپنے بھائی کی بارات کے ساتھ جانا ہے تو جاؤ، مگر میں اپنی بیٹیوں کو نہیں جانے دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر جہاں پر میں حیران اور پریشان تھی، وہیں پر تینوں بیٹیوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ علینا کو سب سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ امی، آپ نے ابو کو بارات پر آنے کی دعوت کیوں دی تھی؟ اچھا تھا وہ گھر پر ہی رہتے، ہم سکون سے شادی تو اٹینڈ کر سکتے تھے، مگر آپ کو بھی نہ جانے کیا شوق چڑھا تھا ان کو بلانے کا۔ وہ منہ بسور رہی تھی۔ اس کے بعد امی نے، بھائی نے، سب لوگوں نے امجد صاحب کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ سب لوگ جا رہے ہیں، ایسے میں آپ بچوں کو کیوں روک رہے ہیں، مگر ان کا ایک ہی اصرار تھا کہ میں اور میری بیٹیاں گھر پر رہ لیں گی، آپ لوگ جائیں۔ میں تو ماں تھی، اپنی بچیوں کو اکیلا چھوڑ کے خود کیسے جا سکتی تھی، اس لیے میں بھی گھر پہ رک گئی، اور میں جانتی تھی ہمیشہ کی طرح علینا کے شکوے پھر سے شروع ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ وہ میرے گلے سے لگ کے روتے ہوئے باپ کے خلاف شکایتیں لگانے لگی۔ ایک طرح سے وہ بھی حق پر تھی۔ وہ ماموں کی شادی کے لیے بہت پرجوش تھی، اور یہ ان کے ننیال میں پہلی شادی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تیاریاں کی تھی۔ جب وہ شادی ہی صحیح سے اٹینڈ نہ کر سکی تو کیا فائدہ ان تیاریوں کا، اور پھر ولیمے والے دن بھی علینا بجھی بجھی سی رہی۔ امجد صاحب کی نظر ہم چاروں ماں بیٹیوں پر ہی تھی۔ میری امی میرے پاس آئی اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولی کہ بہت غلط فیصلہ ہو گیا مجھ سے اس شخص کے انتخاب میں۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ اس قدر نفسیاتی انسان ہے تو میں کبھی بھی تمہاری زندگی اس کے ہاتھ برباد نہ ہونے دیتی۔ سالہ سال گزر گئے، مگر اس شخص کی فطرت نہیں بدلی، نہ جانے کیوں اس قدر شکی انسان ہے۔ حالانکہ اس کی ماں تو بہت نیک عورت تھی اور باپ بھی شریف انسان تھا، پھر کون سی ایسی عورت تھی جس نے اس کے ذہن پر عورت ذات کے حوالے سے اس قدر برے نقش چھوڑ دیے، جو اس نے عورت ذات کو اس قدر ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے؟ یہ ہر عورت کو اسی عورت کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے، اسے اپنی ہی بیٹیوں پر اعتبار نہیں ہے۔ دیکھو
कैसे उसकी नज़र अपनी बेटियों का ही तवाफ कर रही है। मैं भी ये देख रही थी। अम्मी, मैं खुद भी नहीं जानती, और सच कहूँ तो इतने साल साथ गुजारने के बावजूद भी अभी तक उनकी फितरत को नहीं समझ सकी। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, मगर वो कोई ठोस वजह नहीं बताते। शायद उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत आई थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, और उसी औरत ने इन्हें धोखा दिया है, और उसके धोखे ने अमजद साहब को तमाम औरतों से दिल बर्दाश्ता कर दिया है। ऐसा भी मुमकिन है, मगर फिर भी बेटा, अपने खून पर तो इंसान को सबसे ज़्यादा एतबार होता है। वलीमे की तकरीब अभी जारी थी कि खाना खाने के बाद अमजद साहब ने घर चलने का शोर मचा दिया, और घर आने के बाद अलीना खूब ज़ोरों शोर से रोई। वो अपने खालू और दूसरे लोगों का मुकाबला अपने बाप से करती थी। वो अपनी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जो उन्हें घुमाने ले जाते और उनकी हर फरमाइश को पूरा करना कोई अपना फ़र्ज समझते थे। अलीना का स्कूल ख़त्म हो गया था। मैट्रिक उसने बहुत शानदार नंबरों से पास किया था। उसका इरादा था मेडिकल में जाने का, मगर मैं जानती थी कि उसका बाप कभी नहीं मानेगा। वो इसे सिंपल एफए करने की इजाज़त दे देते तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, और वही हुआ। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने सुनते ही साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, अगर पढ़ने का इतना ही शौक है तो घर बैठ के पढ़ो, मैं ट्यूशन लगवा दूंगा, मगर कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब है, मैं कॉलेज में अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगा। ये सुनते ही मैंने सर पकड़ लिया। दूसरी तरफ अलीना थी, जिसकी ज़िद थी कि वो कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहेगी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अमजद साहब को मनाया। वो इस बात पर कॉलेज में एडमिशन करवाने पर राज़ी हुए कि छोड़ने के लिए वो खुद जाएंगे और उसे लेने के लिए मैं जाया करूँगी। अलीना ने सुना तो खुश हो गई, और फिर अमजद साहब ने करीबी सरकारी कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। वो सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी का शोर मचा देते, जो अलीना ठीक से नाश्ता भी ना कर पाती थी, और कॉलेज जाने के लिए उन्होंने इसे एक बुर्का ला दिया था। सर से लेकर पैर तक उस बुर्के में मलबूस होने के बावजूद भी उसे गौर से देखते थे। यूँ भी मेरी बेटी बहुत सादा थी। वो सादगी में ही कॉलेज में आती जाती थी, और अब वो घर आकर सहेलियों की बातें, उनके घर के किस्से ऐसे हैरत से सुनाती जैसे ये सब अनोखी बातें हों। उसके लिए तो ये सब कुछ अनोखा ही था। हमारे घर का माहौल काफ़ी हद तक नफसियाती था। मेरे शौहर का रवैया मेरी बेटियों के साथ इंतहाई गैर मुनासिब था, और मेरे साथ ही वो मूड के हिसाब से ही बोलते थे। अगर मूड अच्छा होता तो अच्छे तरीके से बात करते, और अगर मूड किसी बात पर ख़राब होता तो मुझ पर भी गुस्सा करते रहते। ये सब कुछ देखकर मेरी बेटियां दिल बर्दाश्ता हो रही थीं। अलीना कहती, अम्मी, आपका ही हौसला है जो आप इन्हें बर्दाश्त कर रही हैं। आपकी जगह कोई और औरत होती तो कब का छोड़ के भाग चुकी होती। मैं उसे समझाती कि ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे बाप हैं, वो कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाह सकते, और वो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसके कॉलेज में एक लड़की थी, उसका नाम सबूही था। अलीना उसकी तारीफ़ें करते ना थकती थी। वो बहुत अमीर ख़ानदान की थी और बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खुश अखलाक। एक बार वो हमारे घर में आई तो मुझे भी वो पसंद आ गई। अब अक्सर उसका हमारे घर में आना जाना लगा रहता था। एक दो बार अमजद साहब की मौजूदगी में भी वो हमारे घर आई तो वो अलीना से कहने लगे, ऐसी तेज़ तरार लड़कियों से दोस्ती रखना अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजता हूँ, दोस्तियाँ करने के लिए नहीं। अगर दोबारा किसी लड़की को मैंने घर में आते देखा तो मैं तुम्हें कॉलेज से उठवा लूँगा। अपनी सहेलियों को कॉलेज तक ही रखो, ये घरों में आना जाना मुझे ये चोचले पसंद नहीं है। इसके बाद अलीना ने न जाने क्या कहकर उसे रोका कि सबूही फिर हमारे घर में ही ना आई। उस दिन जब अलीना वापस आई तो वो मेरा घुटना पकड़कर बैठ गई। अम्मी जी, आपसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ इनकार मत करिएगा। अब मैं समझ गई कि कुछ ऐसी बात तो है जो बहुत गैर मामूली है, वरना वो कभी भी ऐसे मिन्नतें ना करती। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि मुझे सबूही के घर जाना है, आज उसकी मंगनी की तकरीब है, अगर मैं ना गई तो वो नाराज़ हो जाएगी। मैंने अलीना को प्यार से समझाया, उससे कहा कि सबूही को हमारे घर के हालात का बहुत अच्छे से पता है, वो तुम्हारे अब्बू की नेचर से भी वाकिफ़ है, वो तुमसे नाराज़ नहीं होगी, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। मगर उसकी ज़िद थी कि मुझे उसके घर जाना है, आप प्लीज़ मुझे उसके घर जाने दें। उसकी ज़िद देखकर मैं परेशान हो गई। अलीना, तुम्हारे बाबा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उन्हें पता चल गया तो कितना गुस्सा करेंगे। वो कहने लगी, बाबा तो शाम तक आएंगे, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अभी तो 2 बजे हैं, मैं 4 से पहले पहले घर आ जाऊंगी, जबकि बाबा तो 6 बजे तक घर आते हैं। मगर मैं इस तरह से उसे कैसे जाने की इजाज़त दे सकती थी। मैंने उसे मना कर दिया तो फूट फूट कर रोने लगी।
کاش کہ میں اس گھر میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اپنی مرضی سے کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتے، ہر وقت بیجا پابندیاں ہمارا طواف کرتی رہتی ہیں۔ باقی سب لوگ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جیسا آپ دونوں ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا ہمارا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ پھر میں خود اسے سبوہی کے گھر میں چھوڑ کر آئی اور اس سے کہا کہ میں 1 گھنٹے کے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گی۔ وہ خوشی خوشی اس بات کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کو چھوڑنے کے بعد میں گھر آ گئی اور گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ گھر میں بچیاں اکیلی تھیں، ورنہ میں اس کے ساتھ ہی وہاں پہ رک جاتی، کیونکہ سبوہی کا گھر یہاں سے اتنا فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ آ کر اسے لے جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جب دروازہ کھلا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آسمان میرے سر پر آ گرا، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں امجد صاحب تھے، اور وہ آج معمول سے بہت پہلے گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے گھر میں آتے ساتھ ہمیشہ کی طرح تینوں بیٹیوں کے بارے میں پوچھا۔ چھوٹی ثنا اور صبا تو سامنے ہی کھیل رہی تھی، جبکہ علینا انہیں کہیں نظر نہ آئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ علینا کہاں ہے۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دے دی۔ میں جانتی تھی کہ انہیں پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے، تو پھر میں ان کا دھیان بٹاتے ہوئے بولی کہ آج بہت جلدی آ گئے، ہاں بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ علینا کہاں ہے، وہ کہیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تبھی چھوٹی صبا بول پڑی کہ علینا آپ ہی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، کہاں ہے علینا؟ گھر پر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تب میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اپنی دوست سبوہی کے گھر پر ہے، آج اس کی دوست کی منگنی ہے، تو اسی وجہ سے وہ وہاں پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ یکدم جیسے اشتعال میں آ گئے۔ تم نے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے کیسے جانے دیا؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اکیلی نہیں گئی، میں اسے خود چھوڑ کر آئی ہوں، اور اس کی سہیلی کی آج منگنی ہے، 1 گھنٹے کے بعد جا کے لے آؤں گی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سبوہی کا گھر کہاں ہے۔ میں نے انہیں ایڈریس سمجھایا تو وہ ایک پل کی بھی دیر کیے بغیر فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے چہرے پر جیسے زلزلے کے تاثرات تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو، اور 10 منٹ کے بعد ہی وہ واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں علینا کا ہاتھ تھا اور اس کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ وہ آتے ہی میرے ساتھ لپٹ گئی۔ امجد صاحب غصے سے کہنے لگے کہ آج کے بعد اگر تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تب میں نے علینا کے چہرے پر دیکھا تو اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، اور یہ پہلی بار تھا کہ امجد صاحب نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میں نے اسے بہت منانے کی کوشش کی کہ کھانا کھا لو، مگر وہ جیسے کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی بس ایک ہی بات تھی، امی آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو امجد صاحب دونوں بازو کا سر کے نیچے تکیہ بنائے چھت کی طرف گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ 20 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اور 20 سال سے میں آپ کی ذات کے اس اسرار کو نہیں جان سکی کہ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس قدر شک کیوں ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آئی تھی جس نے آپ کے دل میں محبت جگا کر خود کے لیے بے اعتباری پیدا کر دی تھی، جو آپ کا دنیا کی تمام عورتوں سے اعتبار اٹھ گیا؟ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، بس میں نے محبت کا کھیل کھیلا تھا، محبت کا ڈھونگ رچایا تھا، اور مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ ان کی باتوں نے مجھے حیران پریشان کر دیا تھا۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں، آخر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ پھر وہ یوں سوچنے لگے جیسے اپنے ماضی میں کھو گئے ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور وہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ وہ ایک شریف ماں باپ کی لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بھی ایک کالج میں پڑھتی تھی اور نظریں جھکائے جاتی اور نظر جھکائے واپس آتی تھی۔ اسے میں نے کبھی بھی نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور میں بے تحاشا خوبصورت تھا۔ میرا شمار گبرو نوجوان مردوں میں ہوتا تھا۔ بہت سی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے دروازوں پر گھنٹوں گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت شریف تھا، بلکہ میری بھی عمر اس طرح کی تھی، اور لڑکیاں بھی جب خود میرے پاس آتی تو میں بھی ان سے ہنس کھیل کر بات کر لیا کرتا تھا، مگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، کبھی کسی کو سنہرے باغ نہیں دکھائے تھے۔ تبھی میرے ایک دوست نے مجھے اس دن کہا کہ محلے کی ساری لڑکیاں تم پہ مرتی ہیں، میں تمہیں تب مانوں اگر یہ لڑکی بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور اس کے بعد سب دوست یہی بات کہنے لگے۔
اب میں نے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ اس بات پر مصر ہو گئے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ مگر وہ لوگ اس بات پر اڑ گئے کہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو، اور پھر میں اس کے راستے میں آنے لگا۔ اکثر وہ کالج میں جاتی یا واپس آتی تو میں اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور کچھ کہے بنا خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی درار ڈال دیتا ہے، اور وہ تو ایک لڑکی تھی، اور وہ اس سب کو میری خاموش محبت سمجھی، اور میرا تو ویسے بھی خوبصورت ترین مردوں میں شمار ہوتا تھا۔ اور ایک دن میں نے اسے ایک خط لکھا اور اس میں اپنی محبت کا اظہار کیا، اور دوسرے دن اس نے بھی مجھے ایک خط دیا جس میں اس نے بھی میری محبت کو قبول کر لیا، بلکہ اپنی پسند کا بھی اظہار کر دیا، اور کہا کہ اگر میں اسے پسند کرتا ہوں تو جلدی سے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دوں۔ جب میں نے یہ خط اپنے دوستوں کو دکھایا تو سب کہنے لگے کہ مان گئے تمہیں، تم تو واقعی میں ہیرو ہو، واقعی تم کسی بھی لڑکی کا دل جیت سکتے ہو۔ اور باتوں ہی باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ خط ایک لڑکے نے میرے ہاتھ سے اچک لیا، اور ہوش تو مجھے تب آیا جب کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی خودکشی کی خبر ملی۔ جہاں پر میرے لیے اس کی خودکشی کی خبر حیرت ناک تھی، وہیں پہ حیرت اس بات پر تھی اس کی خودکشی کے بارے میں جو افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی اور میرے انکار کرنے پر اس نے خودکشی کر لی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ افواہ کس نے اڑائی اور اس نے خودکشی آخر کیوں کی۔ اور ایک دن میں جب کالج میں جا رہا تھا تو اس کی سہیلی میری پاس آئی اور مجھے غصے سے ایک خط دیا اور کہنے لگی کہ کسی معصوم لڑکی کا دل توڑتے ہوئے، اس کو بے عزت کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم شاید اس بات سے بے خبر ہو کہ ہر انسان کو مکافات عمل ادا کرنا پڑتا ہے۔ کل کو اگر تمہاری بیٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ایسا ہوا تب تم کیا کرو گے؟ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ خط جب میں نے کھول کر پڑھا تب مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دراصل میرا وہ دوست جس نے اس لڑکی کا دل جیتنے کی مجھ سے شرط لگائی تھی، ایک بار اس نے اس لڑکی سے بدتمیزی کی تھی اور اس لڑکی نے سب کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا اور وہ اسے بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے میرے ذریعے سے وہ سب کروایا۔ وہ خط اس نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور محلے بھر میں اس کا وہ خط دکھایا اور سب کو بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اسے منہ بھی نہیں لگاتا۔ اس بدنامی کو وہ سہ نہیں پائی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اور اس کی وہ بات مجھے آج تک یاد ہے جب اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے کل کو وہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب میں بیٹیوں کا باپ بنا تو مجھے اس کی بددعا یاد آ گئی، اور یہی خوف مجھے ستاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ میری بیٹیوں کو نہ بھگتنا پڑے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں کتنی دیر گمسم سی رہی۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس سب کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اس واقعے سے لا علم تھی۔ تب میں نے انہیں سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی لا علمی میں ہوا۔ آپ کی غلطی اتنی ہے کہ آپ نے اپنے دوست کی باتوں میں آ کر اس سے پسندیدگی کا اظہار کر دیا اور پھر اس کے راز کو راز رکھنے کے بجائے اپنے دوستوں کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، مجھے بھی تو اسی بات کا ہی افسوس ہے۔ تبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خود بھی اب ایک نہیں تین بیٹیوں کا باپ ہوں، اور مجھے ابھی تک اس کے باپ کی آنکھوں کے آنسو نہیں بھولتے، اس کی ماں کی آنکھیں نہیں بھولتی۔ تبھی ہم لوگوں نے وہ محلہ، وہ شہر بدل لیا اور پھر ہم لوگ یہاں پر آ کر شفٹ ہو گئے۔ اکثر میری اماں اس لڑکی کو یاد کرتی تھی، اس کی باتیں کرتی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی شرافت کی گواہی پورا محلہ ہی دیتا تھا۔ اب مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میرے شوہر بیٹیوں کے معاملے میں اتنے حساس کیوں تھے۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں تو اس بات کو اتنا محسوس نہیں کرتی تھی، بس الینا ہی تھی جو اس بات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتی تھی اور پھر گھنٹوں سوچ سوچ کر کرتی رہتی تھی۔ اور اب اس نے بھی جیسے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ بالکل باپ کے رویے پر دل برداشتہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے ابو کی باتوں پر غصہ نہیں آتا، تو میری بات پہ وہ ہنس دی اور کہنے لگی کہ نہیں، کیونکہ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتے، اور مجھے ان کی اجازت کے بغیر، انہیں بتائے بغیر گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اسی بات کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی جب میں نے ان کی ساری باتیں سن لی، اور تب مجھے پتا چلا کہ در حقیقت وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کے ذہن میں وہ خوف ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ میری ایک دوست ہے ربیہ، اس کے والد نے انہیں ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے۔ ایک دن وہ اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی جب اس کے بہنوئی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں پر پابندیاں لگاتے ہیں وہ انہیں ایسے درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لگاتے ہیں۔
میں نے اپنی بیٹی کی بات کو سن کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے اور وہ اپنے باپ سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے اپنے باپ کو سمجھ لیا ہے۔